یہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی محبت کو حدود میں رکھیے. ایسا نہ ہو کہ خدا کو اور ولی اللہ کو برابر کر دو. خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اور گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. اگر سنت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف کسی کی زندگی ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا یا اور کوئی منکر میں خلاف شرع میں ہے، تو ولی اللہ سمجھنا والا بھی گنہگار ہو جائے گا. اگر سنت کے خلاف ہے وہ شیطان ہے، چاہے ہوا پہ اڑ رہا ہو. مکھی بھی تو اڑتی ہے، مکھی کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ. کیوں ہے؟ ایک صاحب نے کہا صاحب وہ فلانے بزرگ کو بڑا حال آتا ہے. تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ ان کی زندگی سنت کے موافق ہے یا نہیں. ان کا نہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، مگر صاحب بہت روتے ہیں، قوالی جو ہوتی ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے مسجد میں جماعت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، تو حال آنے سے اگر ولی اللہ بنتا ہے تو سانپوں کو بھی حال آتا ہے. جب تمڑی میں جاتا ہے ایسے ایسے جب کرتا ہے تو سانپ بھی ایسے ایسے کرتا ہے. پھر سب لوگ اسی سانپ کے ہاتھ بیٹھ ہو جاؤ، لیکن وہ ایسا پیر ہے بہت جلدی پہنچا دیتا ہے. یہ شریعت کے جو پابند پیر ہیں یہ تو بہت دن میں پہنچاتے ہیں. تہجد بھی پڑھوا کر اشراق بھی اوابین بھی نہ جانے کیا کیا گلے لگائیں گے، اور وہ تو منٹوں میں ایک دفعے فن مارا اور آپ پہنچ گئے. جلدی جس کو پہنچنا ہو تو وہ سانپوں سے بری ہو جائے گی. تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہم لوگ جلد نا امیدیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں ہم ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ساری دنیا کافر ہوتی ہے. ایک ولی اللہ کیا نہیں ہوتا، اسی کافروں میں اللہ نبی کو پیدا کرتا ہے. اسی نبی پر ایمان لانے والا ایک ہی تو ہوتا ہے، پہلے معاشرہ نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا کہ اور کوئی ہے مسلمان یا نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر نظر رکھنی چاہیے. ان سے گڑ گڑاؤ کہ اے خدا معاشرہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارے شخصیت ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دم بدم پابستے دامے نو ایم. اے اللہ ہر سانس ہم نئے نئے جال میں پھنستے رہتے ہیں. ادھر توبہ کیا ہے گناہ سے، پھر دوسرے گناہ میں پھنس گئے. دم بدم ہر قدم، دم بدم پابستے دامے نو ایم، دامے نو نئے نئے جالوں میں اللہ ہم پھنستے رہتے ہیں. گر ہما شہباز اسی مرغے شویل. اگر سے ہم اڑتے اڑتے بہت بڑے بزرگ شاہباز ہو گئے، بادشاہی ہو گئے، لیکن اگر آپ کی مدد اور آپ کا فضل شامل حال نہ ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. آپ کے بغیر ایک سانس کو بھی اگر آپ میرے حوالے کر دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نفس شہوت کے غلام بن جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس جو ہے امارہ ہے، ہر وقت برائی کی طرف تم کو لے جا رہا ہے. ہماری رحمت مانگو. الا ما رحم ربی. آپ کے رب کی رحمت جس پر ہوگی پھر اس کا نفس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی نفس تو مخلوقی تو ہے، اتنا نفس کو تھوڑی ڈرا جائے گا. اللہ کی رحمت کی درخواست کرو. اور اللہ کی رحمت کہاں ملتی ہے؟ خود بھی دعا مانگے اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اس رحمت کو مانگے کہ آپ میری اصلاح کر دیجیے. بزرگوں کے پاس جب جائے، صالحین کی مجمع میں جب جائے تو وہاں دعا مانگنا مستحب ہے. ملا علی قاری مشکات کے شارح بہت بڑے محدث بلکہ مجدد تھے اپنے وقت کے. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، صالحین کی صحبت میں جاؤ تو یستحب الدعاء عند حضور الصالحین. صالحین کے مجمع میں دعا مانگنا مستحب ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا عمدہ دلیل پیش کی.
فرمایا کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے ذکر سے رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے. فضلا عند وجودہم، جہاں خود موجود ہوں صالحین. تو مجمع صالحین میں دعا قبول ہوتی ہے. لہذا جب آپ لوگ کسی دینی مجمع میں جائیں تو وہاں دعا مانگتے رہیے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہم کو اپنے دوستوں کی زندگی نصیب فرما دے، پردیس میں رہتے ہوئے پردیس کی رنگینیاں ہم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، پردیس میں ایسا دل نہ لگ جائے کہ ہم وطن آخرت سے غافل ہو جائیں. ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے تابعی محدث ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ہمیں نصیحت کر دو، مگر مختصر سی لمبے واس کا موقع نہیں ہے. 2 نصیحت فرمائی. شاہ ابوالحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا 2 نصیحت میں سارا دین جمع کر دیا. عرب تھے، عربی زبان میں نصیحت کی، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ایمن للدنیا بے قدر مقام فیہا، دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے. وعمل للآخرہ، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو بے قدر مقام فیہا، جتنا وہاں رہنا ہے. دونوں زندگی کا بیلنس نکالو. ارے کتنا جیو گے اور کتنا جیئیں گے؟ 70 سال 80 سال، آخر تو قبر میں جانا ہے. دادا کو دفن کیا، کسی نے بابا کو بھی، اور پھر بھی ہوش نہیں آتا. سر سے پیر تک اپنی غلامی کے نوک پلک درست کر لیجیے، سر سے پیر تک اپنی بندگی کے نوک پلک کو درست کر لیجیے. سمجھا آپ نے؟ ہاں. جیسے کہ بیوی اپنی شیشے میں اپنی آنکھ بھی دیکھتی ہے کہ شوہر کو پسند آئے گا یا نہیں، اور اپنے بالوں کو بھی دیکھتی ہے جوئے ہوئے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی بندگی کا بھی ایک فیچر ہے جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ بندگی ہماری جب پیش ہو اللہ کے سامنے تو اللہ کو پیار آ جائے. اور پیار کب آئے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت و بندگی کا نقشہ آپ پیش کریں گے. سر سے پیر تک، سر سے پیر تک دیکھ لیجیے کہ ہماری صورت شکل، کپڑے، لباس، داڑھی کتنی بڑی ہے، ایک مشت ہے یا نہیں، ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہے یا نہیں. یہ سنت، وہ سنت نہیں ہے کہ ارے صاحب سنت، بہت سے سنت پر عمل کرتے ہیں، بعضوں پر نہیں. سرما نہیں لگاتے تو چلو یہ سنت چھوٹ گئی، کہاں پکڑ ہے؟ سرما نہ لگانے سے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا. لیکن یہ وہ سنت نہیں ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کا کترانا منڈانا حرام ہے. دیکھو بہشت زیور میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کو اعتقاد محبت ہے، علماء کے شیخ تھے، 11ویں حصے میں بالوں کے احکام میں آپ دیکھ لیجیے لکھا ہوا کہ بالوں کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اس کا منڈانا اور کترانا ایک مٹھی سے کم، اور مٹھی کدھر ہو؟ دونوں ادھر، تینوں طرف ہو، سامنے بھی ہو، ادھر بھی ہو، ادھر بھی ہو. ہاں داڑھی داڑھ سے ہے یہ ہڈی، اس ہڈی کے نیچے جو لٹک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کارپوریشن کے باغ ہے. اس میں ہم کو آپ کو اختیار نہیں ہے کینچی چلانے کی ہے یہاں. ہاں داڑھی یہ اس کے اوپر بے شک، اور مٹھی کس کی ہو، مٹھی کس کی ہو یہ بھی سوچ لو. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اپنی مٹھی ہو، حجام کی نہ ہو سکتا ہے حجام بستہ پر ہو، اس کی مٹھی چھوٹی سی ہو، آپ کا کام بن جائے، یعنی شوق پورا ہو جائے. مٹھی اپنی ہو، حجام کی نہ ہو. عجیب قصہ یاد آیا. ایک صاحب، ایک مولوی صاحب، ایک مسٹر صاحب جن سے دوستی تھی، ان کے یہاں گئے تو مسٹر صاحب نے سوچا کہ میں اپنے بچے پر مولوی صاحب سے، اپنے دوست سے دعا کروا لوں. تو جب لائے تو بے حد چلایا، ان کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا. تو مسٹر صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب دیکھا آپ نے داڑھی کا یہ نتیجہ ہے کہ بچے بھی گھبراتے ہیں، ایسا چیخ رہے ہیں. تو اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میرے مسٹر، بات یہ ہے کہ اس نے آج ہی تو ابا کو دیکھا، تم کو جب دیکھتا ہے تو دیکھتا اماں جیسی ویسے ابا جیسا ہے. آج اس کے گھبرانے کی یہ وجہ ہے کہ ابا سے ڈرتے ہیں بچے اور اماں سے اتنا نہیں ڈرتے. ہم لوگ خود بھی بچپن میں کہتے تھے اماں چماں ناشتہ لاؤ، لیکن اماں بیچاری کچھ نہیں کہتی تھی، اور ابا کو دیکھتے ہی ہوا کو سکتی تھی، ابا سے ڈرتے ڈرتے. تو یہ قصہ یاد آ گیا اچانک کہ بھئی دیکھو آج اس نے دیکھا ہے ابا کو، اور آپ کو دیکھتا ہے ایسے پھیر کر کے تو کہتا ہے ایسی تو میری اماں بھی ہے، کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہوتا. خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر جہاں ہم کاروبار مانگتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کی صحت اور بیوی کی تندرستی مانگتے ہیں، جہاں ہم مال و دولت مانگتے ہیں، وہاں ایک جملہ اگر یہ بھی نکل